ایران کا پہلا وار ہو گیا کامیاب۔ جو طاقتیں ایران کو ڈی سٹیبلائز کر رہی تھیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایران کو ڈی سٹیبلائز کر رہی تھی؟ تو 400 سے 500 آفیسر جو دوسری ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے، جو ایران کے اندر حالات خراب کرنے کے لیے سرگرم تھے، تو ایرانی فورسز نے ان کو پکڑا، دھرا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی، سخت ترین ان کا ہونے والی ہے، ان کو پھانسی ویورس۔ کیونکہ دیکھیں، میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، امریکہ اور اسرائیل کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران کے اندر خمینی کی حکومت ہمیشہ برقرار رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہم کسی لبرل شخص کو لے کر آئیں ایران کے اندر، جو پہلے 50-60 سال پہلے جو ایران کے اندر حکومت تھی اسی کو دوبارہ سے لانچ کریں، اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ ایرانی خطہ بھی جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی گود میں دوبارہ جا کے بیٹھ جائے گا۔ کیونکہ ویورز، یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ جو فائٹ ہے یہ ہے آئل کی، یہ آئل کی لڑائی ہے۔ دنیا میں اگر میں بولوں تو تیسرا ملک ہے ایران جو آئل پروڈیوس کرتا ہے ویورز۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں مذہبی چنگاری لگا کے ان ساری چیزوں کو ٹیک اوور کرنا ہے، جو انٹرنیشنل ایجنسیاں سب جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، اور کون چاہتا ہے کہ ایران میں جو حالات ہیں وہ ڈسٹیبلائز ہوں۔ سپریم لیڈر خمینی صاحب کی بات کریں تو ان کا ایران کے اندر ایک بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ بول بالا ہے، بول بالا بہت بڑا ہے، یعنی کہ ان کی آواز پہ لوگ لبیک کہتے ہیں فوراً۔ وہ کسی صورت ویورز ایران کے اندر حالات کشیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب جب یہاں پہ احتجاج ہوا، جو لبرل لوگ تھے، جو ملک کے خلاف تھے، جو ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے مسجدیں جلائیں، شہید کریں، امام بارگاہ شہید کیے کافی، تو یہ بھی سوشل میڈیا پہ آ رہی تھیں چیزیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ لوگ نکل کے سامنے آئے جو خمینی صاحب کے حق میں ہیں، جو وہاں پہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر ایک نظام وہی رہے جو خمینی صاحب نے بنایا ہوا ہے، تو اس کے حق میں نکل کے وہ آئے، انہوں نے سیکورٹی فورس کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کی، جو لوگ ایران کے اندر نہیں چاہ رہے تھے کہ حالات اچھے ہوں۔ تو اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کی جو ہے نا ریجیم چینج کر دو، یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، اور یہ جب اس کا ریئیکشن آتا ہے نا تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو ایران کے اندر ریجیم چینج کرنے کے چانس بالکل ختم ہو گئے، لیکن ایک خطرہ منڈلا رہا ہے، وہ ہے کہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے ایران پہ۔ امریکہ ایران کے اندر اٹیک کبھی بھی کر سکتا ہے، اور ایران جو ہے اس کی سیکورٹی فورس ہیں وہ بھی تیار بیٹھی ہوئی ہیں ویورز بالکل، کہ ہم اس حملے کا جواب دیں گے۔ یہاں تک خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ ایران نے تقریباً اپروکسیمیٹلی 500 میزائل جو ہیں ان کو لاک کر دیا، جیسے ابھی اسرائیل کے خلاف جو انہوں نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی دکھائی تھی وہ تو 200-300 کے درمیان تھی، اس نے 500 لاک کر دی ہیں۔ اور پھر ایران کے پلیٹ فارم سے یہ بات بھی نکل کر آ رہی ہے کہ ہم تعلقات کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر جنگ مسلط کی تو پھر ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جنگ ہوگی، کیونکہ دیکھیں اب امریکہ جو ہے نا یہ چانس ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بولے گا کہ اب یہاں پہ خانہ جنگی اندر لگی ہوئی ہے کہ اس پہ حملہ کرو۔ ان قریب میں بھی پاسبل کہ ہفتہ 1.5 ہفتے میں کوئی کارروائی ہو کر سکتا ہے امریکہ ایران پہ، لیکن آپ یہ یقین کرو اس بار اگر یہ چنگاری جلی تو یہ پورے مڈل ایسٹ کو لے کے ڈوبے گی۔ اب وہ کیسے لے کے ڈوبے گی اب آپ یہ سمجھنا، کیونکہ دیکھو امریکہ کے جو اڈے ہیں نا وہ ہیں قطر کے اندر، صحیح ہے، قطر سے ہی پچھلی بار بھی جہاز اڑے تھے۔ اب پھر جب ریٹیلیٹ ایران کرے گا، اس کی یہ نیت تو نہیں ہوگی کہ وہ قطر کو ڈیمیج کرے، اس کی یہ نیت ہوگی لیکن کہ وہ قطر کے اس بیسس پہ حملہ کرے جہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ویورز پھر آپس میں اگر مڈبھیڑ ہو جاتی ہے تو اس خطے میں ایک چنگاری اس بار لگے گی، اور یہ بڑی خطرناک چنگاری ہوگی۔ کیونکہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ اپنی ویڈیو میں بتاتے رہا ہوں کہ 2024 سے لے کے 25 تک یہ جو سال گزرا ہے یہ سارا مڈل ایسٹ، پاکستان، یہ سب جنگی بادل منڈلاتے رہے ہیں، اور اب یہ جنگیں آگے بڑھیں گی کیونکہ آخری زمانہ بھی آنا ہے جس کا مسلمانوں کو بخودی اندازہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔